تو آپ لوگوں نے بھی 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے ہمیں کہا کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا, وہ ریگڈ تھے. اینی کورٹ آف لا ہیز دس نہیں کہا, اینی کورٹ آف لا نہیں کہا. پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس میں صرف ایک انتخاب کا جوڈیشل ٹیسٹ ہوا ہے جو 2013 کے انتخابات کا ہوا, 2015 میں جب سپریم کورٹ بیٹھا, اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی تحریک انصاف جو اسی طرح کے دعوے کرتی تھی 2013 کے بارے میں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویگنیں بھر, مجھے یاد ہے میں چونکہ اس سارے میں پروسیس میں شامل, ویگنیں بھر کے ثبوت ہیں. وہ ویگنیں گئیں اور ردی بن کر باہر آ گئیں کیونکہ کورٹ نے کہہ دیا. بٹ ڈونٹ یو تھنک دس از ایکچولی کلاسک کیس آف وہ جو ہم لوگ بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ ایک بچہ تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا شیر آیا شیر آیا, شیر آتا نہیں تھا, لیکن ایکچولی جب شیر آیا تو گاؤں والے نے اس کی بات ہی مانی. اب وہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جی شیر غلط طریقے سے آیا ہے تو اب اس کی کوئی بات ماننے کو تیار. دیکھیں نا ایشو یہ ہے, یہ مجھے بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی اصلاحات مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2017 میں کر دی تھی, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کی پوری رضامندی اور شمولیت کے ساتھ کی تھی. اوکے. اس کے بعد ہونے والے 2 الیکشن جو ہوئے ہیں 18 کا اور 24 کا, ان پہ ہم نے بھی بڑے سوالات اٹھائے ہیں, دوسری جماعت دوسرے پہ الیکشن پہ سوال, تو لہٰذا جو سویلین سے اپنا کام کرنا تھا انہوں نے تو کر دیا, لیکن وہ جو قانون سازی تھی وہ ہمیں جو کہتے ہیں نا صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات تک نہیں لے کر آ سکتے. اور یہ یعنی یو ایکسیپٹ دس کہ 2024 کا بھی جو الیکشن تھا وہ صاف شفاف اور نہیں, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ جو الزامات ہیں جنہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ اس کے حق میں ٹھوس اور شواہد پیش کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں 180 سیٹیں ہیں اور پٹیشن 31 پہ کریں. نہیں, لیکن یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں آپ کے تو اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں, میں بھی الیکشن پٹیشن میں بھی کہتا ہوں ریگڈ تھے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ ریگڈ تھے. میرے اگینسٹ ریگڈ تھے, ٹھیک ہے, لیکن فیور میں بھی ہوئے ہوں گے. جی یہی تو سوال ہے جس کا جواب ہمیں ایک دوسرے پر الزام لگانے سے نہیں ملے گا. اچھا, اور اسی لیے میں نے جو میں نے آغاز کیا, بھائی الزام تو اسی کے اوپر آئے گا نا جو سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. اینی ون ہو سٹنگ آن دا پرائم منسٹر سیٹ وہ سب سے بڑا بینیفیشری, اینی ون ہو سٹنگ آن دا چیف منسٹر سیٹ وہ سب سے بڑی بینیفیشری ہے. تو یہی کہا جائے گا جی جو بھی ریگنگ ہوئی اس کے سب سے بڑے بینیفیشری یہ لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے لیے کیا گیا. آغاز ہی منصور بھائی سے کیا کہ ماضی کی لڑائیاں لڑنا بند کرتے ہیں. جو چیلنج ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کے سامنے اور چاروں چیف منسٹر کے سامنے, ناٹ جسٹ مریم نواز, وہ یہی ہے کہ انہوں نے مل کر بیٹھ کر دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے, ہم فیل ہوئے 18 میں بھی اور 24 میں بھی, کہ 2029 کا انتخاب بھی تو اب بہت دور نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ٹھیک ہوگا اور وہ کیسا انتخاب ہوگا جس پر ہم سارے مل کر اعتماد کریں. یو ایکچولی تھنک کہ اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا. جی ہم نے وہ اس میں انٹروژنز ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے فیصلہ پاکستان کی مقتدرہ بھی پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کر کے ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ, جو آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ ہوا میثاق جمہوریت میں 2006 میں, اس میں پھر بعد میں بہت پرابلمز ہوئے, وہ بھی ٹوٹ گیا, لیکن کم از کم ایک بالغ نظری کا ثبوت دیا محمد نواز شریف نے اور شہید بے نظیر بھٹو نے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ہم دشمن نہیں ہیں. اچھا, ہمیں ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, جو کو ایگزسٹنس ہے اپنے مخالفوں کے ساتھ کو ایگزسٹنس, دیٹ از دا فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی, جو ابھی تک پی ٹی آئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی بہت آپٹمسٹک اپروچ ہے, آئی ریئلی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن مجھے اس آپ کی جو فارمولا ہے اس کے اندر ایک پرابلم یہ نظر آتی ہے کہ آپ 2 ملے تیسرا آ گیا, آپ 3 ملے چوتھا آ جائے گا. ہاں یہ تو ہے, یہ تو دیکھیں نا جو پولو, اسی لیے تیسرا نہیں مل رہا نا, اس لیے تیسرا نہیں مل رہا کیونکہ اس نے دیکھا کہ جب 2 ملے تھے تو میں آ گیا تھا, ہم 3 ملے تو چوتھا آ جائے گا. بہرحال اس پہ تو کانورزیشن کرنی ہے, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا, ورنہ ہم بطور ایک جمہوریت کے, ہم بطور ایک اکانومی کے, دنیا میں جو ہمارا کردار ہے اس پہ ہم بہت کم بحث کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دنیا کو جو ہے وہ سارٹ آف کہہ دیا کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے اور ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. سو آج کی ڈیٹ میں خرم بھائی کا جو ایک پیغام ہوگا کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے یا رہنما کے لیے وہ یہ ہوگا, چل بیٹا تو نے مار کھائی ہے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تو نے 2-2.5 سال بڑی مار کھائی ہے, لیکن چل بھول اس کو, آگے 2029 کو دیکھ. دوجیاں نے بھی بڑی مار کھا دی ہے. اینی کھا دی, اینی کھا دی.
میں نہیں کھاتی. اتنی مار کھائی ہے آپ کے خیال میں ورکروں کو جس طرح اٹھایا گیا یا جس طرح جو کچھ بھی ہوا ہے, اتنی مار کھائی؟ ہم نے کیا 2018 سے 22 کا دور نہیں گیا, اب ہم نے نہیں بھگتا. خرم بھائی کمپیریبل ہے. ہاں 2018 سے 22 کا ہمیں کم از کم وہاں گجرانوالا میں تو کمپیریبل تھا. ایکسپلین اٹ پلیز, تو بتائیے کس نہیں, وہی کارکن پکڑے جاتے تھے, کارکنوں کے اوپر ریڈز ہوتے تھے, کارکنوں کے گھروں میں پولیس گھستی تھی, میرے کاروبار کو تباہ کیا گیا. تو اگر اور کیا یہی سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ وہ کلیم کریں گے کہ آج بھی ہو رہی ہیں. اچھا, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں مطلب میں خود دیکھیں نا, قومی اسمبلی میں ایک وقت ایسا تھا کہ جو اپوزیشن کی پہلی 2 فرنٹ روز تھیں ان میں صرف ایک آدمی تھا جو جیل میں نہیں تھا. ٹھیک, اب میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں وہاں, میں بھی تو سیکنڈ رو میں بیٹھا ہوتا تھا. تو ہم نے تو دیکھا ہے نا ایسا کہ جہاں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ سارے جیل میں ہیں, مسلم لیگ نون کے بھی جیل میں ہیں, اور وہ بعد میں خیر وہ رہا ہوئے اور واپس بھی آئے. اصل ایشو یہی ہے کہ بجائے یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو میرا ایک پیغام ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اور وہ میرے دشمن نہیں ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی گلی میں اکٹھے رہنا ہے اور ایک دوسرے کو تباہ نہیں کرنا, ایک دوسرے کو تاراج نہیں کرنا. ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم مخالف ہیں, ہمارا مخالف نظریہ ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو تباہ نہیں کریں گے.